جو صورتحال ہے کہ بم گر رہے ہیں کچھ یہ دیکھنے میں نہ ہو۔ کشمیر کے مسئلے میں اگر مسلمان سارے اکٹھے کھڑے ہو جاتے تو یہ صورتحال نہ ہوتی، افغانستان تباہ نہ ہوتا، عراق تباہ نہ ہوتا، بیت المقدس کی یہ موجودہ صورتحال نہ ہوتی، فلسطین کی یہ موجودہ صورتحال نہ ہوتی اگر مسلمان یکجاں ہو کے کھڑے ہو جاتے۔ لیکن ہم نے بس سکوت صحرا میں بسنے والوں ذرا رتوں کا مزاج سمجھو، سکوت صحرا میں بسنے والوں ذرا رتوں کا مزاج سمجھو، آج کا دن جو اچھا گزرے گا تو کل کا موسم خراب ہوگا۔ ہم کشمیر کے وقت چپ چاپ کر کے بیٹھے رہے کہ کشمیریوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ہم پاکستان میں ہیں، ہم حفاظت کے ساتھ ہیں، پھر وہ ظلم صرف کشمیر تک نہ رکا، افغانستان کی طرف بھی بڑھا، لیکن اس وقت بھی ہم سکوت صحرا خاموشی کے عالم میں بیٹھے رہے کہ مر رہے ہیں تو وہ مر رہے ہیں، ہم تو محفوظ ہیں، لیکن افغانستان تک نہ رہا، عراق میں بھی گیا، وہاں بھی ہم نے خاموشی اختیار کی، پھر بیت المقدس کی طرف بڑھا، اور یہاں بھی ہم نے خاموشی اختیار کی، اور اب صورتحال یہ ہے کہ اب تمہاری گردن تک دشمن آ پہنچا ہے، اب تمہارا گلا دبایا جا رہا ہے، اب آنکھیں ہماری نکلتی ہیں، پھر ہمیں وہ بات یاد آتی ہے کہ کاش جب پہلے مسلمان کے اوپر ظلم ہوا تھا ہم سب اکٹھے ہو کے کھڑے ہو جاتے تو آج ہم مسلمانوں کی یہ حالت نہ ہوتی۔ آج بھی وقت ہے ان چیزوں کی طرف توجہ کریں۔ تو اللہ فرماتا ہے عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ۔ جو چیز تمہیں ناپسند ہو سکتا ہے تمہارے لیے بہتر ہو، اور جس چیز کو تم پسند کرتے ہو سکتا ہے تمہارے لیے بری ہو۔ اب ثابت ہوا ہے کہ نہیں؟ جنگ سے ہم بھاگتے تھے، نہیں یہ مر جائیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، حالانکہ یہ چیز ہمارے لیے بری تھی۔ اب بھاگتے بھاگتے صورتحال یہ بن چکی ہے کہ اب ہمارے اوپر یہ صورتحال ہے، اللہ ہمارے ملک کی حفاظت کرے۔ ہمارے پاس جو نوجوان ہیں کلمہ پڑھنے والے، وہ اپنی جان کے نذرانے پیش کرنے کے لیے تیار ہیں، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن میں آپ کو اس صورتحال سے آگاہ کر رہا ہوں کہ اللہ فرماتا ہے عَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ۔ جس چیز کو تم نے پسند کیا تھا اب ثابت ہوا ہے نا تمہارے لیے بری تھی، اور جس چیز کو تم نے ناپسند کیا تھا وہ تمہارے لیے بہتر تھی۔ اگر تم اس وقت اٹھ کھڑے ہوتے اور جہاد کا علم بلند کرتے تو آج کسی کی اتنی جرأت نہیں تھی کہ تمہاری طرف میلی نظر بھی دے، اس لیے کہ ہماری تاریخ بڑی پڑی ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام و تسلیم جب آپ نے اپنے جانثاروں کو بدر کے میدان میں اتار دیا تو پھر میرے رب کی رحمت بھی اتری، اللہ کی مدد بھی آئی۔ ہم ہاتھ باندھ کے مدد کے منتظر ہیں، ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کے مدد کے منتظر ہیں۔ مدد ایسے نہیں آتی، مدد کے لیے ضروری ہے کہ اپنی مکمل تیاری کر کے میدان میں کھڑے ہو جاؤ، اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، اور اس وقت اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاؤ تو رب کے فرشتے بھی اتریں گے اور اللہ کی تمہارے اوپر رحمت بھی نازل ہوگی۔ لیکن اگر تم گھروں میں بیٹھے رہو گے اور انتظار کرو گے کہ اللہ کی مدد آئے گی تو تمہارے گھروں میں بیٹھ کر انتظار کرنے سے رب کی مدد نہیں اترے گی بلکہ اللہ کا تمہارے اوپر عذاب اترے گا۔ ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، کیسے دعائیں قبول ہوں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ساری کائنات کے محبوب ہیں، اللہ کے بھی محبوب ہیں، سارے خزانے رب نے اپنے حبیب کے سپرد کر دیے، مستجاب الدعوات، ساری دعائیں حضور کی قبول ہوتی۔ مجھے یہ بتاؤ کیا بدر کے میدان میں حضور نے اپنے اصحاب کو میدان میں اتارا یا بدر کے موقع پہ صرف حضور نے دعا مانگی؟ اگر حضور دعا مانگتے، لیکن حضور نے تعلیم امت کے لیے یہ سارا کچھ کیا، فرمایا کہ دعا تب کام آتی ہے جب اپنے آپ کو میدان میں حاضر کر دیا جاتا ہے۔ گھروں میں بیٹھ کر دعائیں مانگ